السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم فرسٹ ایئر اسلامک اسٹڈیز کے لیکچرز کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم موسٹ امپورٹنٹ کویسچن حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ضمن کے اندر ہم معروضی سوالات اور MCQs ان کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام میں کامیابی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں لیکچرز کہ ہمارے مارکس ایگزامینیشن کے اندر ایگزام کے اندر اچھے آ جائیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ تو سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے کہ عقائد اور ارکان میں کیا فرق ہے۔ پہلا ہمارا چیپٹر اسلامک اسٹڈیز کا وہ عقائد کے متعلق ہے، جبکہ دوسرے باب کے اندر چیپٹر کے اندر ارکان اسلام کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ عقائد ایک غیر مرئی چیز ہے، یعنی انسان کو عقائد کا ظاہری وجود نظر نہیں آتا، ایک حسی چیز ہے، ایک نظریاتی چیز ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہے، ایک غیر مرئی چیز ہے، اور ارکان اس کا ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے، ظاہری وجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اب اللہ ایک ہے یہ میرے فکر کے اندر ہے، نظر کے اندر ہے، خیال کے اندر ہے، عقیدے کے اندر ہے، ایک پوشیدہ چیز ہے۔ اگر میرے ساتھ ہی ایک اور صاحب کھڑے ہوں، اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ اللہ دو ہیں، ایک خوشی کا اللہ ہے اور دوسرا ایک غمی کا اللہ ہے، ایک اندھیرے کا خدا ہے، ایک اجالے کا خدا ہے، اور تیسرا شخص اگر ساتھ ہی کھڑا ہو، اس کا نظریہ یہ ہو کہ خدا تین ہے، تو اب بظاہر ہمارے وجود کو دیکھ کر، ہماری نظر کو دیکھ کر، ظاہری صورت کو دیکھ کر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر کوئی تیسرا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک خدا کو ماننے والا ہے، یہ دو خداؤں کو ماننے والا ہے، یہ تین خداؤں کا قائل ہے، بلکہ ہمارے عقائد یہ دل کے اندر ایک پوشیدہ چیز ہے جس کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے اور ہماری حرکات سے ہوتا ہے، جبکہ جو ارکان ہوتے ہیں اس کا ظاہری وجود ہوتا ہے، ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا ایک رکن ہے نماز، اسلام کا رکن ہے نماز۔ نماز کا ظاہری وجود ہوتا ہے، اس کے تکبیر تحریمہ ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، تو رکوع سجدہ، اگر رکوع کا بھی ایک وجود ہوتا ہے، سجدے کا بھی ایک وجود ہوتا ہے، تکبیر تحریمی کا بھی ایک ظاہری وجود ہوتا ہے، تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ عقائد کا ظاہری وجود نہیں ہے، یہ ایک پوشیدہ چیز ہے، ارکان اس کا ظاہری وجود ہوا کرتا ہے۔ ایک فرق یہ ہے، اور دوسری بات کہ عقائد یہ مثال کے طور پہ ہم ایک اور مثال سے ہم عقائد کو سمجھتے ہیں کہ زمین ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے ہم بیج اگر ڈال دیں، تو گندم کا بیج ہو، مکئی کا بیج ہو، جوار کا بیج ہو، اور مختلف اقسام کے بیج ہوں، تو زمین کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو سارے برابر ہیں۔ جب کونپل باہر آئے گی، پھر پودا بنے گا، اس میں پھل لگیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کون سا بیج تھا۔ تو جب بیج زمین کے اندر تھا وہ عقیدہ تھا، چھپ گیا، برابر نظر نہیں آ رہا، تو اس کی کونپل نے، اس کے درخت نے، اس کے پھل نے آ کر بتلایا کہ زمین کے اندر جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ کیا تھی۔ اس طرح ہمارے عقائد، ہم اگر ایک خدا کے قائل ہیں تو ہم خدا کے علاوہ کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، کسی سے ڈریں گے نہیں، کسی کے ہم خالق ہونے کا اقرار نہیں کریں گے، کسی کے موت و حیات کا مالک ہونے کا اقرار نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ جو پوشیدہ تھا، ہمارے عمل نے اس کو ظاہر کیا۔ تو عقائد ایک بہت ہی پوشیدہ چیز ہے۔ اب عقیدہ، اس کے ہم لغوی اور اصطلاحی معنی کرتے ہیں کہ عقیدہ یہ عقد سے ہے۔ عقد اس کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، یعنی کسی چیز کو باندھ دینا۔ اب گرہ ویسے تو مختلف چیزوں کے ساتھ لگائی جاتی ہے، کچھ گرہیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم لگائیں بعد میں وہ کھل جاتی ہیں، اور بعض گرہیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم لگا دیں بعد میں وہ کھلتی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جس دھاگے سے ہم اپنے کپڑے کو سلائی کرتے ہیں، اس دھاگے کو ہم گرہ لگائیں آپس میں،
تو زور سے ٹائٹ کر دیں تو وہ گھرا بعد میں کھلے گی نہیں، بلکہ اس کو جلا دیا جائے وہ جل جائے گی، اس دھاگے کو توڑنا چاہیں ٹوٹ جائے گی، وہ گرا کھلے گی نہیں۔ عقیدہ یہ بھی ایسے گرا کا نام ہے، جب وہ لگتی ہے انسان کے دل کے اندر، پھر انسان موت کو قبول کر لیتا ہے، انسان اپنا ظاہری نقصان کر لیتا ہے، لیکن عقیدہ انسان کے وجود سے، انسان کے عمل سے ختم نہیں ہوتا۔ اور عقیدہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ انسان کے بہت سارے پختہ اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اب ایک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب ہمیں جتنا مرضی کوئی ڈرا دھمکا لے یا ہمیں دلائل سے ثابت کرنے کی، قائل کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ ایک نہیں ہے، تو ہمارا اٹل عقیدہ ہے اللہ ایک ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبی نہیں ہے کوئی کہے تو ہم اس کو کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ قرآن کی ذات پہ، قرآن کے وجود پہ بحث کرے تو ہم ان نظریات سے پیچھے کسی صورت میں نہیں ہٹتے۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہوا کرتا ہے کہ جس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوتا، یہ اتھینٹک اور مضبوط نظریات کا نام ہے۔ انہی مضبوط نظریات سے انسان اعمال کرتا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہم نماز پڑھیں گے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، تو ہم والدین کی خدمت کریں گے۔ والدین کی خدمت کرنا، غریبوں خرچ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تمام ہم عبادات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ عقائد کی اقسام کتنی ہیں۔ عقائد کی بنیادی طور پہ 5 قسمیں ہیں کہ جس کے متعلق قرآن عزیز کے اندر اللہ جل شانہ کا واضح ارشاد ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ اور نبیوں پہ ایمان لاؤ۔ عقائد اس کے علاوہ بھی ہے کہ ہم نے آخرت کو ماننا ہے، جنت کو ماننا ہے، جہنم کو ماننا ہے، قبر کے اندر سوال جواب کو بھی ماننا ہے، وہ سارے اس کے ضمن کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو عقائد ہیں وہ یہ 5 ہیں۔ ان میں سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مان لیں۔ اب اللہ کو مان لیں، اللہ کو ماننے کے لیے اللہ کا ظاہری وجود یا اللہ کا وجود ہونا ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے کسی چیز کو جب ہم مانتے ہیں تو ماننے کے لیے اس کا وجود تو بہت ضروری ہے۔ اب وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ہم کیوں یہاں لکھا، ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے ملنا چاہے کہ میں علی اکبر سے ملنا چاہتا ہوں تو اس کو کہا جائے گا فلاں کمرے کے اندر ہیں، آپ جا کر مل لیں، تو مجھے دیکھے گا، کہے گا بھائی آپ کا نام علی اکبر ہے، میں کہوں گا جی، تو اس کو یقین آ جائے گا کہ علی اکبر ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، تو ظاہری وجود تو اللہ کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ جب ظاہری وجود نظر نہیں آتا تو یہاں پر ہمیں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے تو اسلام کے اندر ہم یہ ہے کہ آمنا و صدقنا، ہم مانتے ہیں جو اللہ کے حبیب نے ہمیں تعلیمات دے دی، ہم مانتے ہیں، قرآن میں جو کچھ ہے ہم مانتے ہیں، جو ہم پر وحی الہی آئی ہم مانتے ہیں۔ ہمیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثابت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ حق الیقین آ جائے، تاکہ فرد مخالف کو جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، منکر ہیں، ان کے آگے ہم دلائل کے ساتھ اپنی بات کو رکھ سکیں کہ اللہ ہے اور اللہ ہی خالق ہے۔ اور وجود باری تعالیٰ بظاہر اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیا نظر نہ آنے والی چیز کا وجود نہیں ہوتا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ظاہری وجود رکھتی ہیں، مثال کے طور پہ میرا وجود ہے، مجھے کوئی دیکھے گا اس کو یقین آ جائے گا علی اکبر ہے۔ کسی کا کوئی مکان ہے، اس کو دیکھے گا کہے گا کہ فلاں کا مکان میں نے دیکھا، واقعتاً ہے۔ یعنی جو چیزیں ظاہر میں نظر آتی ہیں ان کو دیکھنے سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا وجود ہے۔
اور دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کی نظر کے اندر آ سکتی ہیں، لیکن نظر بھی آتی ہیں لیکن انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب سورج ہے، دوپہر کا وقت ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، اگر انسان اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا چاہے تو انسان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ 1 2 3 4 منٹ تک دیکھ سکے، نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کچھ چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت ٹائم تک دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ظاہری تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جن کے اثر سے ہم معلوم کر لیتے ہیں، جس کی نشانیوں سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ یہاں پر فلاں چیز تھی۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے پاس ایک خوشبو ہے، تو ہم کہیں گے بھائی دکھاؤ، وہ کہتا ہے میں دکھاتا نہیں، اس کے اوپر چادر لی ہوئی ہو اور اندر سے وہ خوشبو نکالے اور اپنے بدن پہ لگا لے تو فوراً کمرے کے اندر خوشبو ہی خوشبو آ جائے گی۔ تو اب اگر ہمیں وہ شیشی خوشبو کی نہ بھی دکھائے تو اس کی جو خوشبو ہے سونگھنے سے ہم معلوم کر لیں گے کہ اس کے پاس خوشبو ہے، یعنی کہ خوشبو کی شیشی کی نشانی سے ہم خوشبو کو پا لیتے ہیں۔ سردیوں کو موسم کے اندر رات کے اندر ٹھٹھرتی راتوں میں کوئی کمرے میں داخل ہو اور بہت ہیٹ اپ کمرہ ہو چکا ہو تو دیکھے وہاں کوئی ہیٹر اس کو ظاہری نظر نہیں آ رہا، تو دیکھے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھے کہ یہاں پر ہیٹر تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو یقین اس کو ہو جائے گا کہ یہاں پر ہیٹر چلایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باہر سردی ہے، دوسرے کمروں کے اندر سردی ہے، اس کمرے کے اندر اتنی ہیٹ کیوں ہے؟ تو ہیٹ یہ دلالت کرتی ہے یہاں پر ہیٹر تھا۔ تو اس سے ہمیں اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ظاہری وجود ہمیں اگر نظر نہ بھی آئے لیکن اس کی نشانیوں سے ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز تھی اور ہے۔ اس کے ہیٹر کے علاوہ ہیٹ نہیں، خوشبو کی شیشی جس کے اندر خوشبو ہے لگانے کے بغیر خوشبو نہیں آ سکتی، لہذا خوشبو کی شیشی پر دلالت کرتی ہے، کمرے کے اندر ہیٹ یہ ہیٹر پہ دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی نشانیاں وہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ اب اللہ کا وجود ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری یہ ظاہری آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ مثال کے طور پہ یہ فضا ہے، یہ ہوا ہے، اس کے اندر ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے اور آکسیجن ہے، مختلف گیسیں ہیں، تو ہمیں تو گیس نظر نہیں آتی، تو یہ ہماری آنکھ اس گیس کو دیکھ نہیں سکتی۔ ہمارے ہاتھوں کے اندر مختلف قسم کے جراثیم ہیں، یہ بھی ایسے ہماری ظاہر آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے، اور ہمارے جو دہی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بیکٹیریاز کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ سکتے۔ لہذا ان ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم مائکروسکوپ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ذات کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہماری یہ آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ اسی طرح اللہ کا وجود ہے، لیکن ہماری یہ ظاہری آنکھ اس اللہ کے وجود کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھوں گا ہی، تو اللہ نے اپنے وجود کے سے نکلنے والے نور کی ایک تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور نبی اللہ کے وجود کو ان ظاہری آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھ سکا۔ تو لہٰذا معلوم اتنا ہوا کہ ہماری یہ ظاہری آنکھ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، لیکن اللہ ایک مرئی دیکھی جانے والی چیز ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو مزید قوت دے گا، ہمارے اعضاء کو مزید قوت دے گا، پھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ تو ان باتوں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کا وجود ہے، لہٰذا اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے نصاب کے اندر کچھ دلائل قرآن عزیز سے بیان کیے گئے ہیں۔ اب
پہلی قرآن عزیز کی دلیل انہوں نے بیان کی ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کو بنانے والا جو ہے اس کے بارے میں کوئی شک ہے. تو لہٰذا بتلانا یہ چاہتے ہیں ہمیں کہ جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو کوئی قائل ہوتا ہے کہ یہ میں نے بنائی ہے. پین کس نے بنایا ہے؟ اس کی کوئی فیکٹری ہوگی. پنکھا کس نے بنایا ہے؟ یہ بھی کوئی بنانے والا ہے. یہ بلڈنگ کس نے بنائی ہے؟ اس کا بھی کوئی معمار ہوگا. تو کوئی چیز جب موجود ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا بنانے والا ہوتا ہے. تو اللہ یہ ہمیں کہنا چاہتے ہیں آسمان بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، زمین بھی تمہیں نظر آ رہی ہے. اب آسمان اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی. اگر تم کہتے ہو تم نے بنائی ہے تو کوئی دنیا میں ایسا بندہ لا کر دکھاؤ کہ جو کہتا ہوں میں نے بنائی. دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے آج تک کہا ہو کہ آسمان کا مالک میں ہوں اور زمین کا مالک میں ہوں، میں نے فلاں میٹیریل آسمان بنانے میں استعمال کیا اور فلاں میٹیریل زمین بنانے میں استعمال کیا. جب قائل نہیں ہے، جو اس کا مالک تھا، جو اس کا خالق تھا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں بھی بتلاتی ہیں کہ اللہ ہے. دوسری دلیل الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں طے بتا، اور تمہیں کیا جو رحمان کی تخلیق ہے اس میں کوئی دراڑ نظر آتی ہے، کوئی خلل نظر آتا ہے؟ دوبارہ دیکھو، پھر دیکھو، جتنی مرتبہ بھی آپ دیکھو گے، بار بار بھی دیکھو گے، تمہاری جو آنکھیں ہیں وہ خواب و خیسر ہو کر، وہ نامراد ہو کر واپس لوٹیں گی، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گی. خرب سال ہو گئے آسمان کو بنے ہوئے. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو مستحکم نظام سے بنایا ہے اور میں اس کا قائل ہوں کہ میں بنانے والا ہوں. میری اتنی عظمت قوت ہے کہ میں نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. ہم اس کتاب کو اگر بغیر سہارا کے چھوڑ دیں نیچے گر جائے گی، قلم کو بغیر سہارا کے چھوڑ دیں نیچے گر جائے گی، ایک کاغذ کے پرزے کو بغیر سہارا کے چھوڑے نیچے آ جائے گا. تو وہ تو اتنے بڑے آسمان، اتنا وزنی آسمان اللہ کہہ رہے میں نے بنایا، بغیر سہارے کے بنایا، اس میں شغاف بھی نہیں پڑنے دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس کا خالق ہے اور خالق وہ اللہ ہے. پھر تیسری دلیل اس پہ اللہ کے وجود پہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، کہ ہم نے سورج اور چاند کے نظام کو ایسے بنایا کہ نہ سورج کی مجال ہے چاند سے آگے چلا جائے، نہ رات کی مجال ہے وہ دن سے آگے چلی جائے. ہر ایک کا ایک دائرہ ہے جس میں وہ گردش کر رہے ہیں. تو ان دلائل سے اتنی بات اللہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ میں اگر تمہیں ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا، لیکن میری نشانیوں کو دیکھو، میری تخلیقات کو دیکھو، میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو، دیکھ کر ان کا کوئی خالق ہے تو مجھے بتلاؤ، نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں میں ہی ہوں. تو ان دلائل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا وہ بغیر کسی بنانے والے کے یا بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں، یا پھر وہ خود ہی اپنے وجود کے خالق ہیں، یا پھر انہوں نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ ان کو یقین نہیں آ رہا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے نہیں بنائی، بلکہ یا تو وہ کائنات خود بخود بن گئی ہے یا پھر وہ کائنات ایک فطرتی نظام کے تحت چل رہی ہے. اب کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے، لیکن ہے تو مجھے آ کر اللہ کہتے ہیں بتلاؤ کون ہے. اب ایک ہے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، اور خالق اللہ ہے تو اللہ کا وجود بھی ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کا خالق اللہ نہیں ہے، یہ کائنات ایک فطرتی قوانین کے تحت خود بخود چل رہی ہے. تو اس کے اندر ایک قانون بیان کیا گیا، ایک نظریہ بیان کیا گیا، بگ بینگ کے تھیوری جس کو کہا جاتا ہے، کہ کائنات پہلے ایک ذرہ تھی اور ذرے کی کتنی وہ حیثیت تھی، کتنی جسامت تھی، اس کے بارے میں اسٹیون کہتا ہے کہ 1 سینٹی میٹر کا اربواں حصہ،
پھر اربویں حصے کا 10 کھرواں حصہ اور اس کے 10 کھرویں حصے کا 10 کھرواں حصہ، یعنی کہ 1 سینٹی میٹر کو اربوں حصوں میں تقسیم کر دو 1 ارب حصے میں، پھر اس کا 1 اربواں حصہ لو، اس کے 10 کھرب حصے کیے جائیں، پھر اس کے 10 کھرب حصوں میں سے جو 10 کھرواں حصہ ہے اس کے مزید 10 کھرب حصے کیے جائیں، تو کائنات کا پہلے اتنا سا وجود تھا، یہ خود بخود بعد میں پھیل گئی۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، میں نے ہی پیدا کیا ہے، عدم سے وجود کو میں لے کر آیا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آئی۔ یہاں پر ایک مزید سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ اگر یہ کائنات وجود میں آئی، بہت چھوٹے ذرے سے وجود میں آئی جس کی حد کوئی نہیں ہے، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ یہاں پر آ کر ہر چیز اٹک جاتی ہے کہ اس سے پہلے تو ظاہری بات ہے کچھ ہوگا، تو اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دلائل سے ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ خود بخود چیزیں بنی ہیں، یا ان کے خالق تم ہو، یا آسمان زمین کو تم نے پیدا کیا، یا ان کا کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ بل لا یوقنون، اگر تمہیں یقین اللہ کی ذات پہ نہیں آتا تو پھر مسئلہ صرف اتنا ہے تم ماننا نہیں چاہتے۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ میرا وجود ہے، میں نے فطرت کا اس کو حصہ بنایا، کہ انسان کی فطرت ہے، فطرت کے اندر ایک شعور خود جنم لیتا ہے کہ اللہ ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی کائنات کو چلانے والا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر بہت ساریاں نشانیاں بنائی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو یقین لانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے وجود کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر تم غور کرو تم اللہ کے وجود کے قائل ہو جاؤ گے۔ افلا تبصرون، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھڑ رہے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کہنا یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اتنا عجیب و غریب انسان بنایا، اس کی وجود بنا دیا، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ میں نے انسان کو بنایا، تو لہٰذا مان لینا چاہیے کہ اللہ کا وجود ہے۔ اس کے بعد آخری جو دلیل بیان کی گئی ہے یہ اس بات کی عکاس ہے کہ اللہ کا وجود بھی ہے، اور اللہ کا وجود ہے بھی تنہا، اکیلا اللہ ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر کائنات کے اندر اللہ کے وجود کے ساتھ کسی اور کا وجود بھی ہوتا، یعنی کوئی اور بھی اللہ ہوتے، جس طرح کہا جاتا ہے خدا ایک نہیں خدا دو ہیں، ایک خوشی کا ایک غمی کا، ایک اندھیرے کا ایک اجالے کا، اور یا کہا جاتا ہے 1 سے زائد 3 خدا ہے، یا 300 سے زائد 300 خدا ہے، یا 3 خدا ہیں۔ ان کا قائل کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جو ان باتوں کے قائل ہیں، اگر 2 ہی خدا ہو جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو اللہ کہتے سورج کو مشرق سے نکلو، وہ کہتا کہ مغرب سے نکلو، لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ کسی کو اللہ چاہتا ہے کہ میں نے عزت دینی ہے، کسی کو بیمار کرنا ہے، وہ آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ یعنی کسی چیز کے بھی جب 2 مالک ہوں کسی چیز کے بھی، تو ان کا جھگڑا اکثر ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا رہتا ہے۔ کہتا ہے آج یہ چیز میں نے لے کے جانی ہے، میں نے استعمال کرنی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے استعمال کرنی ہے۔ تو یہ جھگڑا جو ہے وہ خود بخود اس وقت پیدا ہو جاتا ہے جب کسی چیز کے مالک 2 ہوں۔ تو اللہ نے یہاں پر نفی کی ہے کہ میرا وجود بھی ہے اور میرا وجود تنہا بھی ہے۔ لہٰذا ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، جس کے اندر ہم نے عقائد اور ارکان کے درمیان فرق بیان کیا، عقیدے کی تعریف پڑھی، عقائد کی اقسام پڑھی، اور وجود باری تعالیٰ کا ثبوت۔